الصلاة والسلام على قائد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين، وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا قائد الأنبياء والمرسلين. اللہ جل جلالہ ومن والہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا امام الانبیاء فخر الانبیاء حضور زینت کائنات بزم کائنات والی کائنات محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا آپ کے حضور ناز میں عقیدتوں اور محبتوں اور الفتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ آج کے اس پاکیزہ دن میں اللہ کے گھر میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کا ماہ یمن و برکت اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ اختتام کو پہنچا۔ اپنے فیوضات نورانیہ سے مستفیض کرتے کرتے اختتام کو پہنچا۔ بڑے خوش بخت اور خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ مکرم کی فیوض و برکات سے اپنے آپ کو روشناس کروایا،
اس کے لمحہ لمحہ کو اپنے لیے قیمتی بنایا۔ بہت سارے لوگ تھے جو اس کے تقاضوں پہ پورا اترے، میرے جیسے لوگ قلیل مقدار میں تھے جو پورا ہو سکتا ہے شاید نہ اتر سکے ہوں۔ اس ماہ مکرم کے اختتام پر انعام کی صورت میں اللہ پاک جو مسلمانوں کو دن عطا فرماتا ہے وہ ماہ شوال المکرم کا پہلا دن، جسے میں اور آپ عید الفطر کا نام دیتے ہیں۔ یہ روزوں کے انعام کے طور پہ، جزا اور بدلے کے طور پہ اللہ پاک خوشی کا دن یہ عطا فرماتا ہے امت مسلمہ کو۔ عید کا مطلب آپ جانتے ہیں، یہ عاد یعود عیدن سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بار بار لوٹنا، اس لیے کہ یہ دن اللہ پاک کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے بار بار خوشیاں لے کے آتا ہے، اس وجہ سے اس کو عید کا دن کہا جاتا ہے۔ اور فطر جو ہے وہ افطار سے ہے، افطار کا مطلب کھولنا ہوتا ہے، کوئی چیز تناول کرنا، یا اپنے اوپر جو پابندی لگی ہوئی ہے اس پابندی سے آزادی حاصل کرنا۔ اس ماہ مکرم میں آپ جانتے ہیں کہ انسان کھانے پینے سے رک جاتا ہے، کھانے پینے کی پابندی ہوتی ہے، نفسانی خواہشات کی پابندی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر آج کے اس یوم سعید کی وساطت سے ماہ رمضان گزرنے کے بعد اس کو انعام کی صورت میں افطار کے طور پہ ہمیں یہ دن عطا فرماتا ہے۔ یعنی اس دن وہ ساری پابندیاں جو ماہ رمضان کے اندر ہوتی ہیں، انسان پر نہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ پانی پی سکتا ہے، نہ اپنی خواہشات کو پورا کر سکتا ہے، اللہ پاک اس دن خوشی کے طور پہ ان ساری چیزوں کا افطار عطا فرماتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو فطر کا دن بھی کہتے ہیں، عید الفطر۔ یہ اللہ کے حضور اتنی رحمتوں اور برکتوں کے سویرے والا یہ موسم ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ راوی ہیں، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اجلہ اور اکابر صحابہ میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے، کر دیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، جب عید الفطر کا دن آتا ہے، بندگان خدا مردان حق اپنے گھروں سے عیدگاہ کی طرف جب جانے لگتے ہیں، اللہ پاک فرشتوں کو فرماتا ہے، میرے فرشتوں ذرا دیکھو، میرے بندے اپنے گھروں کو چھوڑ کر میری رضا کے لیے عیدگاہ کی طرف رخ کر چکے ہیں، تم بھی زمین پر اترو۔ تو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے انبوہ میں زمین پر براجمان ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے کہ میرے فرشتوں زمین پر پھیل جاؤ، جو مین چوراہے، مین چوک سے، مین راستے ہیں، وہاں پہ کھڑے ہو جاؤ اور غور سے دیکھو میرے بندے کس طرح عیدگاہ میں جا رہے ہیں اور کیا زبانوں پر نعرہ دل ربا جاری کیے ہوئے ہیں۔ جب بندگان خدا عیدگاہ میں آتے ہیں، فرشتوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے، تو فرشتے ان کے نام رجسٹر کے اندر نوٹ کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ جب امام و خطیب ممبر پر براجمان ہوتا ہے، مصلی رسول پہ جماعت کے لیے حاضر ہوتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں واپس لوٹ آؤ۔ جب فرشتے پہنچتے ہیں، بھیجنے والی ذات بھی وہ خود تھی۔ فرشتوں کو کس نے بھیجا تھا؟ اللہ نے بھیجا تھا۔
جب فرشتے واپس پہنچتے ہیں تو خالق لم یزل پوچھتا ہے میرے فرشتوں کہاں گئے تھے؟ بھیجنے والی ذات بھی وہ خود تھی۔ اللہ پوچھتا ہے میرے فرشتوں کہاں گئے تھے؟ اللہ پاک امت مسلمہ کو آج کے دن کی عظمت بتانا چاہتا ہے، پوچھتا ہے فرشتوں کہاں گئے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں بارے قدوس ہم زمین پہ گئے تھے، اور آج امت مسلمہ کے لیے خوشیوں کا دن ہے، مسرتوں کے شادمانے بج رہے ہیں۔ آج عید الفطر انعام کے طور پہ جو تو نے دن عطا کیا عید الفطر کا وہ دن تھا، تو اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں پھر میرے بندوں کو تم نے کیسے ملاحظہ کیا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں بارگاہ رب العزت اے خالق و مالک اللہ، ہم زمین پہ یہ دیکھ کے آئے ہیں تیرے بندے اپنے گھروں کو چھوڑ کر عیدگاہ کا رخ کر چکے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے ان کی زبانوں پہ کلمہ کون سا جاری تھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں مالک وہ ایک ہی اعلان کر رہے تھے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے آج کے دن کے صدقے سے اپنے بندوں کو معافی کا مجھ جاں فضا سنا۔ سبحان اللہ۔ تو آج کا دن یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے، یہ عظمتوں اور رفعتوں اور شانوں کا دن ہے۔ کمی ہے تو ہمارے اپنے اندر کمی ہے کہ ہم نے اس کو عظمتوں والا کیسے دن بنانا ہے، اس کو رفعتوں والا شانوں والا دن کیسے بنانا ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذیشان ہے، اور یہ خوشی کا دن اللہ اسے عطا فرماتا ہے جو پورا مہینہ احکام خداوندی کی بجاوری کرتا ہے۔ احکام خداوندی کیا ہیں؟ اللہ نے فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے، تو جو روزے نہیں رکھتا کیا خیال ہے اس کے لیے خوشی کا دن ہے؟ کوئی بھی خوشی کا دن سوائے سیویاں کھانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے، سوائے دوستوں کے ساتھ گپیں لگانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ خوشی کا دن اس کے لیے ہے، عظمتوں کا تعین اس کے لیے کیا جائے گا جس نے سارا مہینہ احکام خداوندی کی بجاوری کی۔ اللہ نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی کے الفاظ جعل اللہ صیامہ فریضہ، آقا فرماتے ہیں اس مہینے کے روزوں کو اللہ نے تم پہ فرض قرار دیا، وقیامہ تطوعا، اور اس کی راتوں کو تمہارے لیے نفل بنایا، اور پھر اس کی ماہ یمن و برکت کے فیوز و برکات کا کیا حال۔ آقا فرماتے ہیں اس مہینے کی شان یہ بیان کی، فرمایا اس مہینے کے اندر نوافل کو فرض کا درجہ دے دیا جاتا ہے اور فرائض کو 70 گنا زیادہ افضلیت اور عالیت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس آدمی کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے جو احکامات کی بجاوری کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضور ایک دن مسجد نبوی کے ممبر پر براجمان ہوئے، آپ نے ممبر کے پہلے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، ممبر کے دوسرے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، ممبر کے تیسرے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ اب بات ایسی تھی صحابہ متذبذب ہو گئے، پتہ نہیں دعا مانگی جا رہی ہے یا سوال و جوابات کا سلسلہ شروع ہے۔ آقا آمین فرما رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں تو دعا کرنے والا نظر نہیں آ رہا، اگر کوئی سائل سوال پوچھ رہا ہے تو سوال کرنے والا بھی نظر نہیں آ رہا۔ صحابہ کرام جب آقا ممبر سے فارغ ہوئے، صحابہ کرام نے عرض کی بندہ نواز آج کیا معاملہ تھا؟ عجیب عالم دیکھا، آپ نے پہلے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسرے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسرے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں، جب میں ممبر پر براجمان ہوا تو میں نے نگاہ نبوت سے دیکھا کہ جبریل دعا مانگ رہے ہیں، میں نے گوش نبوی سے سنا جبریل نے دعا مانگی کہ وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے، وہ بندہ ہلاک ہو جائے جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے۔
تو حضور فرماتے ہیں جبریل نے یہاں تک بات کر کے رک گئے اور میری بارگاہ میں عرض کی آقا آپ فرما دیں نا آمین، آپ فرما دیں آمین۔ تو میرے آقا نے فرمایا آمین۔ تو گویا کہ حضور جو والدین کی خدمت نہیں کرتا، میرے آقا نے بھی اس کے لیے رحمت کی دعا نہیں کی۔ حضور علیہ السلام سراپا رحمت ہے، لیکن اس کے لیے تباہی اور بربادی کی دعا کی ہے جبریل نے، اور پھر میرے آقا نے اس پر مہر تصدیق سب کی، فرمایا آمین۔ آقا پھر دوسرے زینے پہ آپ نے آمین کہا، اس کی کیا وجہ تھی؟ میرے آقا نے فرمایا جبریل نے دعا مانگی وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے، اس پر ابغض اللہ کے الفاظ ہیں، اس پر اللہ کی لعنت ہو، جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ آپ کی ذات پہ درود نہ پڑھے۔ پڑھ لیں ان کی آواز میں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جبریل نے دعا مانگی، جبریل رک گئے، عرض کی آقا آمین فرما دیں، تو میرے آقا نے فرمایا آمین۔ تیسرے نمبر پر آقا پھر تیسرے زینے پہ قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔ وجہ کیا تھی؟ تو حضور فرماتے ہیں جبریل نے دعا مانگی، اے اللہ وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے لیکن اپنی بخشش و مغفرت نہ کرا سکے۔ میرے آقا نے فرمایا آمین۔ تو میرے بھائیوں، خوشی کا یہ سما اس آدمی کے لیے ہے جس نے رمضان کے مہینے کو اس پیرائے میں گزارا، والدین کی خدمت کرتا رہا، گھڑی گھڑی لمحہ لمحہ میرے آقا کی ذات پہ عقیدتوں کے خراج پیش کرتا رہا، اور پھر ماہ رمضان کو اس انداز میں گزارا کہ اپنی بخشش و مغفرت کروا لی۔ اس کے لیے فرمایا حقیقی خوشی کا دن، عید الفطر کا دن جو حقیقی خوشی کا دن ہے وہ اس آدمی کے لیے ہے جو اس پرائے میں پورا اترا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور کثرت کے ساتھ محدثین نے اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ المعجم الکبیر کے اندر اسی طرح یہی حدیث پاک الترغیب والترہیب کے اندر امام منذری رحمہ اللہ نے کوٹ کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو تمامی ارواح، امت مسلمہ کی سب ارواحیں بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوتی ہیں اور جا کے عرض کرتی ہیں مالک آج ہمیں اجازت دے، ہم تیرے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ کی ذات پہ درود پاک پڑھیں۔ اللہ فرماتا ہے میری ارواح اکیلے نہ جاؤ، جبریل کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ جبریل فرشتوں کا انبو لے کر میرے بندوں کی ارواح کے ساتھ حضور جان عالم سلطان کائنات منبع فیوض و برکات کی بارگاہ میں ذرا عقیدتوں کے پھول تو نشاور کر کے آئیں۔ تو جبریل علیہ السلام میرے آقا فرماتے ہیں جو میری روح کا جو مرکز ہے وہ عرش اعظم کے دائیں سائڈ پہ ایک قبہ نما ہے، اس کے اندر میری روح کا مرکز ہے۔ جبریل علیہ السلام ارواح کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، جا کے سلام پیش کرتے ہیں، درود پاک کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ پھر میرے آقا پوچھتے ہیں جبریل بتاؤ آج کیسے آنا ہوا، آج سے پہلے اس انداز میں تو تم کبھی نہیں آئے۔ تو جبریل عرض کرتے ہیں بندہ نواز آقا یہ آپ کی امت کی ارواح ہے، یہ کچھ استغاثہ پیش کرنا چاہتی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں بتائیں کیا چاہتے ہو؟ تو ارواح عرض کرتی ہیں سلطان کائنات ہماری خواہش یہ ہے، ہماری آرزو یہ ہے، ہماری تمنا یہ ہے کہ آپ کی معیت میں ہم پوری کائنات کا مشاہدہ کریں، آپ کی معیت میں ہم پوری کائنات کا چکر لگائیں اور دیکھیں کہ آج کے دن کو لوگ، آپ کی امت کے لوگ کیسے منا رہے ہیں، ان کے چہروں پر کس انداز میں تبسم کے آثار نمودار ہیں، ان کے چہرے کس انداز میں کھلے ہوئے ہیں۔ میرے آقا قبول فرماتے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے انبو میں تمامی ارواح ساتھ ہیں، میرے آقا زمین پر براجمان ہوتے ہیں عید الفطر کے دن، اور پھر جس جگہ پر مسکن نبوی ہے، روضہ مصطفیٰ ہے، آج کے دن کے صدقے سے دعا کریں اللہ ہم سب کو زائر مکہ زائر مدینہ بنائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں تو اس جگہ پر رکوں گا، ارواح کو فرماتے ہیں تم پوری کائنات کا چکر لگا کے آؤ۔ پھر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک راوی ہیں،
پوری کائنات کی ارواح سب سے پہلے اپنی قبروں پہ جاتی ہیں، اپنی قبر کا مشاہدہ کرتی ہیں، اپنے اعضائے بدنیہ کو دیکھتے ہیں، وہ اعضائے بدنیہ جس پر میل بھی برداشت نہیں کی جاتی تھی۔ ارواح اپنے بالوں کا مشاہدہ کرتی ہیں، جس بالوں کے اندر بڑے اچھے برانڈڈ قسم کے شیمپو استعمال کرتے تھے، کبھی میل بھی برداشت نہیں کی جاتی تھی، خوشبوؤں سے مہکار کے رکھتے تھے۔ آج دیکھتے ہیں کہ وہ بال خاک آلودہ ہو چکے ہیں۔ اپنے جسم کو دیکھتی ہیں ارواح کہ جس جسم پر میل کا ایک ذرہ برداشت نہیں کیا جاتا تھا، مکھی کو نہیں بیٹھنے دیا جاتا، آج وہ جسم خاک آلود ہو چکا ہے، آج وہ جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے۔ وہ مشاہدہ کرتی ہیں، اپنے اعضاء کا مشاہدہ بڑی دیر تک آہ و فغاں کرتی رہتی ہیں قبر پہ۔ آہ و فغاں کرنے کے بعد پھر وہ ارواح اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں۔ گھروں میں جب جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں بڑی مشکل اور جتن کے بعد جو انہوں نے اپنا گھر بنایا تھا، آج وہ کسی اور کے قبضے میں آ چکا ہے۔ اگر وہ خامد ہے تو دیکھتا ہے آج اس کی بیوی نے کسی اور جگہ پہ شادی کر لی ہے، اگر وہ بیوی ہے تو وہ دیکھتی ہے آج اس کے شوہر نے اور شادی کر لی ہے، اور وہ گھر کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ آج عید کا دن ہے، ہر طرف شادمانے بج رہے ہیں، مرغ و مسلم غذائیں پک رہی ہیں، نئے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، اور وہ ارواح آواز دے کے کہتی ہیں کہ شادیانے بجانے والوں، عید کے لیے نئے کپڑے پہننے والوں، کاش مرغ و مسلم گھر کے اندر بنانے والوں، کاش ایک لقمہ ہمارے نام کے کسی فقیر کو بھی دے دیتے۔ جس طرح آج تم پر اللہ نے کرم کیا اور رحمتوں کا سیبان تانا اور خوشیوں کے شادیانے عطا کیے، جس طرح آج اللہ نے تم پہ کرم کیا، اگر ہمارے نام کا ایک لقمہ دے دو تو اللہ ہم پہ بھی کرم فرما دے گا، ہمارے گناہوں پر بھی معافی کی قلم پھیر دے گا۔ اور پھر وہ ارواح آواز دے کے کہتی ہیں کاش ہمارے نام پہ جو قیمتی عالی شان پوشاکیں آج تم نے پہن رکھی ہیں، کاش ہمارے نام کسی فقیر کو کپڑا دے دیا ہوتا، اللہ ہم پہ بھی کرم نوازی فرما دیتا۔ کاش قرآن کی ایک سورت پڑھ کر تم ہمارے لیے اصال ثواب کر دیتے، اللہ ہم پر بھی کرم فرما دیتا۔ وہ ارواح یہ ملاحظہ کرتی ہیں، اگر وہ دیکھتی ہیں کہ ہمارے نام پہ کھانا بھی دیا گیا، اگر ہمارے نام پہ کپڑے بھی دیے گئے، ہمارے نام پہ اصال ثواب کی محفل بھی برپا کی گئی، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وہ ارواح اپنے ان جانشینوں کے لیے دعا کرتی ہیں۔ وہ دعا کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ اے اللہ، جس طرح تو نے ہمیں ان جیسے جانشین عطا کیے جو رمضان کے مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہے، رمضان کے مہینے کے اندر مساجد کی آبیاری بھی کرتے رہے، رمضان کے مہینے کے اندر صدقات و خیرات بھی کرتے رہے، رمضان کے ماہ یمن و برکت کے اندر اللہ کو راضی کیا، رسول کائنات کی محبتوں کے مرکز میں حصار میں پہنچ کر اپنے آپ کو فنا کے مقام تک پہنچا دیا۔ اے اللہ، جس طرح تو نے ہمیں ان جیسے جانشین عطا کیے جو آج ہمیں دعاؤں میں یاد کر رہے ہیں، ہماری دعا ہے اللہ تمہیں بھی ہمارے جیسے جانشین عطا فرمائے، تاکہ جس طرح تم ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہو، کل کو تمہاری اموات واقع ہوں تو تمہارے جانشین بھی ایسے ہوں جو تمہیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پھر اگر ایسا معاملہ وہ نہیں دیکھتی تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں وہ ارواح بد دعا دیتی ہیں، اور اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اصال ثواب بھی نہیں کیا جا رہا، کھانا بھی نہیں دیا گیا، کپڑے بھی نہیں دیے گئے، اور میں سمجھتا ہوں جو بندہ پورا مہینہ رمضان کا مہینہ اس پریکٹیکلی عمل سے گزرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، مسجد میں حاضری بھی دیتا ہے، قیام اللیل بھی کرتا ہے، صدقات و خیرات بھی کرتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ رمضان کا مہینہ تو ان کو یاد رکھے اور عید الفطر کے دن ان کو بھول جائے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر جب ارواح دیکھتی ہیں جو ان کے لیے اصال ثواب کر رہے ہیں تو ان کے لیے دعا دی جاتی ہے اللہ تمہیں بھی ہمارے جیسے جانشین عطا فرمائے۔ اگر ایسا عالم نہیں ہوتا تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں ارواح بد دعا دیتی ہیں،
اللہ کرے جس طرح تم ہمیں بھول چکے ہو، کل کو تمہاری موت واقع ہو تو تمہارے جانشین بھی تمہیں بھول جائیں، تمہارے لیے ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں۔ تو عید الفطر کا دن میرے بھائیوں جہاں زندہ لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے کا دن ہے، ایثار کرنے کا دن ہے، محبت کرنے کا دن ہے، جہاں زندہ لوگوں کے ساتھ باہمی یگانگت کے ساتھ میل جول کے ساتھ عید منانے کا دن ہے، وہاں عید الفطر کا دن اپنے معطا کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنے کا دن ہے، اپنے معطا کو بھی خوشیوں میں یاد رکھنے کا دن ہے، ایثار میں، عہد و وفا میں، عہد و پیمان میں یاد رکھنے کا دن ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضرت انس راوی ہیں، کتنی رحمتوں کا سویرا ہے، جھوم جائیں گے آپ ایک حدیث پاک آخری سن کے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ عید الفطر کے دن 3 مرتبہ، کتنے مرتبہ؟ 3000 دفعہ نہیں کہہ رہا، صرف 3 دفعہ، اور ایک حدیث پاک میں 300 کے الفاظ ہیں۔ لیکن ہمارا یہ نظریہ ہے، ہمارا یہ کنسیپٹ ہے کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اگر ہم 3 دفعہ بھی کہہ لیں تو وہ اس کی رحمتوں میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں جو عید الفطر کے دن 3 مرتبہ سبحان اللہ کہے اور اس کا ثواب اپنے بڑوں کو ایصال کر دے، اپنے معطا کی روح کو ایصال کر دے، پہنچا دے، تو جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک پوری کائنات جن جن لوگوں کے لیے وہ دعا کرے گا، دعا کرنے سے فارغ بعد میں ہوگا، اللہ پاک ان کی قبر میں 1000 نور پہلے داخل فرما دے۔ اور پھر آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر بات یہاں تک ختم نہ ہوگی، حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ آدمی خود فوت ہوگا تو اس کی قبر میں بھی اللہ پاک 1000 نور داخل فرما دے۔ تو کیا خیال ہے کتنا عظیم کام ہے، چھوٹا سا 3 منٹ 2 منٹ بڑی مشکل لگتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پاکیزہ دن میں یہ کام ہمیں ضرور کرنا چاہیے، جہاں عید کی خوشیوں میں ہم اپنے دوست احباب کے ساتھ خوشیاں منائیں، اپنے بڑوں کو ضرور یاد رکھیں، واللہ ہماری بہاریں اپنے بڑوں سے ہیں۔ ہم اس قابل نہیں تھے کہ ممبر پہ بیٹھ جائیں، ہم اس قابل نہیں تھے کہ اللہ ہمیں اس قدر اعزاز کی دنیا سے مالا مال فرمائے، یہ تو ہمارے بڑوں کی برکتیں تھیں، یہ ہمارے آباء و اجداد کی تربیت تھی کہ آج وہ لوگ بھی ہوں گے جو ابھی تک بستر میں سوئے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ پہلی صف کے اندر جو لوگ براجمان ہیں، کیا خیال ہے یہ خود براجمان ہیں؟ نہیں، ان کی شروع سے تربیت اس ناج پہ کی گئی کہ جس طرح باقی دنوں کے اندر مسجد میں حاضر ہوا جاتا ہے، عید الفطر کے دن بھی مسجد میں حاضر ہونا ہے، جس طرح باقی دنوں کے اندر خوشیاں منائی جاتی ہیں عید الفطر کے دن بھی خوشیاں منائی جاتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضور علیہ السلام کا معمول تھا، عید الفطر کے دن حضور علیہ السلام اپنے چہرے پر تبسم کے آثار نماتا، چاہے جتنا مرضی غم ہوتا، اندر سے انسان ڈوب چکا، ذبح ہو چکا ہوتا، لیکن آقا فرماتے کہ اپنے چہرے پہ تم نے تبسم کے آثار نمودار کرنے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا کسی آدمی کے لیے مسکرا دینا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور پھر میرے آقا کی یہ بھی سنت تھی کہ حضور علیہ السلام مصافحہ فرماتے۔ کتنا ٹائم لگے گا مصافحہ؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو خلوص نیت سے ایک آدمی ایک مسلمان کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے، آقا نے فرمایا مصافحہ کرنے سے وہ فارغ بعد میں ہوتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمتوں کے یہ تلحتم خیز معاملات ہیں، اگر لینے میں کمی ہے تو ہماری اپنی طرف سے کمی ہے۔ اللہ کی رحمتیں تو آوازیں دے رہی ہے، جس طرح پورے رمضان کے اندر آوازیں آئی، آج تو آوازوں کی کثرت ہے، آج تو انعام کا دن ہے، آج تو خوشیوں کا دن ہے۔ تو میں دعا گو ہوں کہ خالق و مالک اللہ جو بھی آپ نے ماہ رمضان کے اندر عبادات کی ان عبادات کو قبول فرمائے، اور آج کے اس پاکیزہ دن کے صدقے سے اللہ پاک اس کے جو فیض و برکات ہیں ان سے مستفیض ہو کر آج کے دن کے جو تقاضے ہیں اس تقاضوں کے مطابق آج کے دن کو گزارنے کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ آپ جتنے آپ دیکھیں عوام کی کثرت براجمان ہو چکی ہے ماشاءاللہ۔ اس دفعہ ہمارے مسجد انتظامیہ نے آپ کے لیے وسیع انتظام کیا ہے، باہر ٹینٹ وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمارے پاس احباب آئیں تو ہم ان کو محبتوں کا پیغام دیں، ان پر دھوپ کا ایک ذرہ بھی نہیں پڑنا چاہیے،
عالیشان ٹینٹ کا اہتمام کیا گیا، اور اس سال ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے ماشاءاللہ الگ طریقے کے ساتھ ہماری مسجد کے انتظامیہ کے احباب نے ماشاءاللہ بڑے محبت کرنے والے ہیں، خواتین کے لیے انتظام کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی سے یہ کام نہیں ہوتا، یہ ساری شفقتیں آپ کی طرف سے ہیں۔ واللہ وہ کہتے ہیں اکیلا چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ تو انگلی کے ساتھ انگلی آپ ملا رہے ہیں ماشاءاللہ، ہماری مسجد کی رونقیں جوں بجوں دوبالا ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ آپ ہی کی محنت ہے، آپ ہی کی شفقت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان شفقتوں کو کنٹینیو رکھیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف رمضان میں آپ رکھیں اور باقی مہینوں کے اندر آپ خاموش ہو جائیں۔ مسجد کے ساتھ تعاون کیا کریں، مسجد کے ساتھ ہماری بہاریں ہیں اور ہمارے ساتھ مسجد کی بہاریں ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس ٹینٹ اپنے نہیں ہیں، ہم نے یہ رینٹ پہ لگوائے ہیں، اس کے اخراجات بھی آپ احباب نے دینے ہیں، میں نے دینے ہیں، آپ احباب نے دینے ہیں، مل کر دینے ہیں۔ آپ نے اس حوالے سے بھی تعاون کرنا ہے، اور مسجد کی جو صفیں وغیرہ ہیں وہ بھی عوام کی کثرت کی وجہ سے کم ہو چکی ہے، اس حوالے سے بھی آپ نے اپنے ذہن کو بنانا ہے کہ کس انداز میں آج ابھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ تہیہ کر لیں گے ذہن میں کہ میں نے کتنی صفیں دینی ہیں یا میں نے کتنی مسجد کی خدمت کرنی ہے، یہ تہیہ بھی کریں ماشاءاللہ۔ ہمارا بنات کا ادارہ بھی جاری و ساری ہے ماشاءاللہ، زیور تعلیم سے ہماری مائیں اور بہنیں آراستہ ہو رہی ہیں، اس کے لیے بھی آپ نے محنت کرنی ہے۔ جو آپ صدقات و خیرات ماشاءاللہ پہلے بھی دیتے رہے رمضان کے مہینے میں، ابھی فطرانہ وغیرہ بھی آپ نے دینا ہوگا، تو مدرسے کے لیے آپ فطرانہ دیں۔ فضل یوسفی صاحب ہیں، روز سرور صاحب اور مسجد انتظامیہ دیگر احباب، آپ ان سے مل کے مسجد کے ساتھ تعاون فرمائیں، ادارے کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اب نماز عید الفطر کی نیت سماعت کر لیں۔ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب زائد 6 تکبیروں کے، منہ قبلہ شریف کی طرف، بندگی اللہ پاک کی، پیچھے سے امام کے اللہ۔ جب کہہ دیا پیچھے سے امام کے اللہ اکبر، تو آپ یوں سمجھیں کہ امام کا بڑا رتبہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم مسجد میں آ کے امام سمجھیں ادھر ادھر، نہیں۔ تو امام کی بڑی قدر اور ویلیو ہے، اس کو پہچانیں۔ جو آج ہمارے معاشی حالات ہیں تنگیوں کا سبب ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ رسپیکٹ کا وہ معاملہ نہیں رہا۔ نیت اس انداز میں کرنی ہے۔ 2 رکعت ہوتی ہے نماز عید الفطر اور یہ واجب ہے، زائد 6 تکبیریں ہوتی ہیں۔ پہلی رکعت ہم ادا کریں گے، تکبیر تحریمہ ادا کرنے کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد جو زائد 6 تکبیریں ہیں ان میں سے 3 تکبیریں پہلی رکعت میں ہوں گی اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں۔ پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد ہم زائد جو 3 تکبیریں ہیں وہ ادا کریں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ دوسری تکبیر میں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر میں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہوئے پھر ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد قرات کی جائے گی، پہلی رکعت مکمل ہوگی۔ دوسری رکعت میں ہم کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے قرات ہوگی، تلاوت کی جائے گی۔ تلاوت کرنے کے بعد جو زائد 3 تکبیریں ہیں وہ ادا کی جائیں گی۔ پہلی تکبیر کانوں تک ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دیں گے، دوسری تکبیر کے بعد بھی ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری تکبیر کے بعد بھی ہاتھ چھوڑ دیں گے، چوتھی تکبیر میں ہم رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع سجدہ ہوگا، تشہد، سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد 2 خطبے ہوں گے۔ خطبہ سننا لازمی ہے، شرط ہے، اور ہر عبادت کا جو مغز ہے، اصل لب لباب اور نچوڑ ہے، وہ دعا ہے۔ دعا کے اندر سب نے شریک ہونا ہے۔ ماشاءاللہ موسم بھی بڑا عالی شان پیارا موسم ہے۔ دعا کے اندر یہ نہ ہو کہ بس سلام پھیریں اور آپ جا رہے ہیں گھر، نہیں، خطبہ سننا بھی لازمی ہے، دعا مانگنا بھی لازمی ہے۔ دعا مانگیں، اور دعا کے بعد جو معاشرے کی تشکیل کے لیے جو بڑا مرکزی جو عید کا پیغام ہے، جو عید کا اصل محور اور مرکز ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہے، گلے ملیں، مصافحہ کریں، ایک دوسرے کا حال پوچھیں، حال و احوال دریافت کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوں گے۔ آپ نیت کر لیں۔